بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے استاد محترم جو الحمدللہ عرصہ 8 سال 8ویں یہ تقریب بخاری جس میں آپ لوگ شریک ہیں، ہمارے علماء کرام سند فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ تکمیل صحیح بخاری کے بعد یہ استاد محترم 8 سالوں سے تدریس بخاری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ میری مراد جامعہ ہاذا کے مدیر التعلیم شیخ الحدیث محترم محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں آپ کو نصیحت کرنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک، اس کا ترجمہ اور مختصر فوائد پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ آپ سارے توجہ میری طرف کر لیں۔ میں اپنی بات نہیں، میرے اور آپ کے آقا رہنما راہبر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے لگا، اور یہ قرآن اور حدیث کا سلسلہ ایسا مبارک سلسلہ ہے، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، وگرنہ میں تفصیل سے ذکر کرتا کہ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھنی ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، سوائے اس کے نہیں، یقیناً تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ جس شخص کی نیت دنیا کی طرف ہے کہ وہ اس دنیا کو حاصل کرے، یا عورت کی طرف ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ میں نے آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو پڑھا ہے، اس حدیث کی سند میں میرے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد اس بزم اور مجلس کے اندر موجود ہیں۔ اس حدیث کا وہ پہلا واسطہ ہے، اس حدیث کا دوسرا واسطہ ان کے استاد محترم حافظ محمد بن فضل گوندلوی ہیں، اور تیسرا واسطہ عبد المنان وزیر آبادی ہیں، اور چوتھا واسطہ سید نذیر حسین محدث دہلوی ہیں، اور پانچواں واسطہ شاہ محمد اسحاق دہلوی ہیں، اور چھٹا واسطہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز ہیں،
اور 7واں واسطہ خود شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم ہیں۔ بات لمبی نہ ہو جائے، حتیٰ کہ میری اس سند میں 22واں واسطہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری ہیں، اور میری اس حدیث کے اندر 28واں واسطہ ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے اندر 28واں واسطہ ہیں۔ 29ویں نمبر پر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ ہیں۔ حضرات، قرآن و سنت محفوظ ہے، اور اللہ رب العالمین نے سلسلہ سند ایک ایک عالم سے لے کر پیارے پیغمبر تلک، پیارے پیغمبر نے قرآن اور سنت کا علم لیا ہے جبریل امین سے، اور بعض علم لیا ہے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے، اور بعض احادیث کا علم جبریل کے علاوہ کسی اور فرشتے سے لیا ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان اکثر ایک واسطہ جبریل کا، اور چند چیزوں میں غیر جبریل کسی اور فرشتے کا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ہے۔ اور یہ تمغہ، یہ اعزاز جو اہل اسلام اور ملت اسلامیہ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، وہ لوگ جو دنیا میں سپر پاور لوگ ان کو سمجھتے ہیں، چاند پر جانے کے دعوے ہیں، سورج کے اوپر کمندیں ڈالنے کے دعوے ہیں، یہ اعزاز نہ یہود کو ملا نہ نصارہ کو ملا ہے۔ یہ اعزاز اور تمغہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ ایک ایک حدیث ڈائریکٹ، ایک ایک حدیث واسطوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر ہمارے تلک وہ حدیث پہنچی۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ قرآن و سنت کا علم ایسا علم ہے جو کسی بھی سابقہ امتوں میں سے یہ سلسلہ اسناد کسی امت کو نہیں ملا جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا تاج۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى۔ میری تقریر لمبی تھی لیکن مجھے حکم ہے میرے بعد میرے استاد محترم کا ذرا تفصیل سے خطاب ہو، میں اپنی بات کو بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، اس حدیث میں دو ٹکڑے ہیں، ایک انما الاعمال بالنیات اور ایک انما لکل امرئ ما نوى۔ دونوں کا ایک معنی ہے یا الگ الگ معنی ہے؟ بعض محدثین نے یہ فرمایا دونوں ٹکڑوں کا ایک معنی ہے، پہلا کلام مؤکدہ ہے، دوسرا کلام مؤکدہ ہے۔ بعض مفسرین اور شارحین نے یہ کہا کہ انما الاعمال بالنیات کا معنی اور ہے، انما لکل امرئ ما نوى کا معنی اور ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے 40 کی شرح کے اندر اس بات کو واضح کیا اور قاعدہ بیان کیا کہ لوگوں، جب کلام اس بات کے درمیان دائر ہو کہ دوسرا جملہ پہلے کی تاکید ہے یا الگ ہے، تو اصل یہ ہے پہلا جملہ اور ہے دوسرا جملہ اور ہے، لہذا انما الاعمال بالنیات۔ یہ بات ذرا کان میری طرف کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ انما الاعمال بالنیات کے اندر نیت العمل ہے، وانما لکل امرئ ما نوى کے اندر نیت المعمول لہو ہے۔ آج عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب اچھی نیت ہے یا بری نیت ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب کہ نیت موجود ہے یا نیت مفقود ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے کسی کو وضو کر کے دکھاتا ہے، خود وضو کی نیت نہیں کرتا،
خود وضو کی نیت نہیں کرتا، نیت مفقود ہے، خواہ وہ سارے اعضائے وضو دھو لے، انما الاعمال بالنیات کے تحت اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ایک شخص جنبی ہے اور اسے گرمی لگی، اس نے گرمی سے بچنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کیا ہے، لیکن جنابت کو زائل کرنے کی نیت نہیں کی ہے، ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی، جنابت زائل نہیں ہوگی۔ ایک شخص جو ہے 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، دوسرے کو دکھانے کے لیے، خود نماز کی نیت نہیں کرتا، اس کے اوپر پھر نماز کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اس کی 2 رکعتیں تعلیم تو ہوگی لیکن نماز نہیں ہوگی۔ جب تک نیت ایک شخص ڈاکٹر کے کہنے پر صبح سے لے کر شام تک نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ حقوق زوجیت ادا کرتا ہے، لیکن اس نے روزے کی نیت نہیں کی ہے، مفطرات ثلاثہ سے اجتناب کیا لیکن روزے کی نیت نہیں ہے، اس کا پرہیز ہو جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ڈاکٹر کے کہنے پر یہ مفطرات ثلاثہ سے بھی بچا، 7 روزے کی نیت بھی کرتا ہے، اس کا روزہ بھی ہوگا، پرہیز بھی ہوگا۔ تو لہٰذا انما الاعمال بالنیات کا مطلب نیت العمل ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ کام کرتے وقت نیت موجود ہے، نیت مفقود ہے۔ اگر نیت موجود ہے تو اجر و ثواب ملے گا، نیت مفقود ہے وہ عمل شرعاً معتبر نہیں ہے۔ حضرات کتنے وہ لوگ ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے کتنی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں عبادات اہل الغفلہ عادات و عادات اہل یقظہ، عبادات لوگوں جو غافل لوگ ہیں، غافل لوگ عبادت کریں عادت ہے، اہل یقظہ بیدار مغز لوگ جو ہیں وہ عادت کریں، ان کی عادت بھی عبادت ہے۔ میں بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، نیت یہ ہے کھانا بھوک مٹاتا ہے، یہ عادت ہے، عادت رہے گی، عبادت نہیں ہے۔ دوسرا شخص کھانا اس لیے کھاتا ہے، اللہ نے کھانے کا کہا ہے، رسول نے کہا ہے کھانا کھاؤں گا جسم مضبوط ہوگا اور میں اللہ کے دین کا کام کروں گا، یہ عادت ہے، عبادت بن جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں بات کو سمجھا دوں، ایک عبادت محضہ ہے، ایک عبادت غیر محضہ ہے۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، دیگر امور اور کام جو ہیں یہ عبادت بن سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے۔ مومن اپنے بچوں کے اوپر تعلیم و تربیت کے اوپر خرچ کرتا ہے، خوراک ان کی مہیا کرتا ہے، پڑھائی کے اخراجات برداشت کرتا ہے، دیگر اپنی اولاد بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ انسان اگر اللہ کی رضا یہ اس کو شامل حال کر لے کہ میں اپنے بچوں پہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں، اللہ رسول کا حکم ہے، کافر بھی خرچ کرتے ہیں، مومن بھی خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث ہے 995 نمبر، پیارے پیغمبر نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ۔ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابی، ایک دینار وہ ہے جو تو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جس سے غلام خرید کر آزاد کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو مسکین پہ خرچ کرتے ہو، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، صحیح مسلم 995 نمبر حدیث ہے۔ ایک طرف فی سبیل اللہ کا دینار ہے، مسکین کے اوپر خرچ کیا گیا دینار ہے، غلام کو آزاد کرنے کا دینار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو ان تمام دیناروں سے سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس دینار کا ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ اس لیے بھائیو
अगर हम इस इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमारी आदत अगर हम उनमें अच्छी नियत कर लें, हमारी आदत वो भी इबादत बन जाएगी। और गाफिल लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, पलटते हैं, कुछ अजर नहीं मिलता, उनकी इबादत आदत बन जाती है। अहले यकजा की आदत वो इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन बना देते हैं, फिर हमारा सोना वो भी इबादत हो जाएगा। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुआज बिन जबल, सही बुखारी की हदीस है, यमन के दो सूबे हैं, दो इलाके हैं, एक उसका गवर्नर है, एक उसका गवर्नर है। अबू मूसा अशरी मुआज बिन जबल को मिलने आए और एक दूसरे के साथ मुज़ाकरा हुआ। मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, कुरान कैसे पढ़ते हो? मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं रात को तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, रात को सोता भी हूँ। व अहतसिबु फी नौमती कमा अहतसिबु फी कौमती, जिस तरह तहज्जुद पढ़ने का सवाब मैं समझता हूँ, इस तरह मेरे सोने का भी सवाब है, अल्लाह मुझे देता है। अगर सोना अल्लाह के लिए हो जाए, सोने का भी सवाब है। अगर बीवी बच्चों पे खर्च अल्लाह के लिए हो जाए, इसका भी सवाब है। अगर उठना बैठना अल्लाह के लिए हो जाए, इसका भी अजर और सवाब है। और आखिरी बात, मैंने आपके सामने सूरत तौबा की 2 आयतें तिलावत की हैं, जिसके अंदर 2 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद कुबा है और दूसरी मस्जिद जो है मस्जिद ज़िरार। लफ्ज़ ज़िरार जो है मफ़ूल लहू है, नाम पड़ गया है। मस्जिद ज़िरार जो है, एक मस्जिद मस्जिद कुबा है, दूसरी मस्जिद एक बनाई है, मुनाफिकों ने बनाई है। बनाने के 4 मकासद हैं। वो 4 मकासद क्या हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ज़िरारन ईमान, अहले ईमान को नुकसान पहुंचाने के लिए, और कुफरन अल्लाह का कुफर करने के लिए, तफरीकन बैनल मोमिनीन मोमनों के दरमियान तफरीक करने के लिए, व इरसादल लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल, और अल्लाह रसूल से इससे कबल जिस शख्स ने जंग की थी उसकी पनाह गाह के तौर पर बनाई है। वो भी मस्जिद है, वो भी मस्जिद है। एक मस्जिद के बारे में आसमान से मेरे नबी को हुक्म आया, गज़वा तबूक से वापस पलटे, ए नबी इस मस्जिद के बारे में आर्डर दे दो, इसको गिरा कर जमीन बोझ कर दिया जाए। उसको जमीन बोझ कर दिया गया है। और दूसरी, और फिर फरमाया, ला तकुम फीहे आबादा, ए नबी इस मस्जिद के अंदर तुझे कभी खड़े होने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि नीयत में फुतूर है। इधर तो नीयत में सिर्फ रियाकारी आ जाए, कल क़यामत के दिन शहीद और कारी और इस तरह सखी, उनसे के साथ जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। सिर्फ नीयत में रियाकारी आई है, उधर नीयत में कुफर भी है, तफरीक भी है, ज़िरार भी है। इरसाद लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, उस मस्जिद के अंदर ए नबी तुझे खड़े होने की इजाजत नहीं है, उसको गिराया गया। लेकिन जो नीयत के अंदर इखलास है, इखलास कितना, इंतहा दर्जे का इखलास। ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, मस्जिद कुबा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे, हर हफ्ते के दिन, मुस्लिम शरीफ में रिवायात हैं, मेरे नबी मस्जिद कुबा में पैदल भी जाते, सवार भी जाते। अब्दुल्ला बिन उमर भी हर हफ्ते मस्जिद कुबा में जाते। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल सलातु फी मस्जिद कुबाइन का उम्रतिन, जो मस्जिद नबवी मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ता है, उम्रे के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर और सवाब देता है। मस्जिद नबवी मस्जिद कुबा में जिसकी बुनियाद इखलास पर है, उसके अंदर 2 रकते नमाज पढ़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्रे का सवाब देते हैं। और जिस मस्जिद की बुनियाद उसके अंदर खोट है, नीयत के अंदर, उसको गिराने का हुक्म है। भाइयों जरा तवज्जो फरमाओ। आखिरी बात, सही बुखारी के अंदर 6009 एक बंदा वो गुजर रहा है, एक कुत्ता हाँप रहा है। उसने कुएं के अंदर उतरकर पानी पिया और बाहर निकला, देखा कुत्ता हाँप रहा है। जहन में ये एहसास पैदा हुआ, जैसे मुझे तकलीफ थी प्यास की वजह से, ऐसे इसे भी तकलीफ है। नीचे उतरा और अपना मौजा उतारा और मौजे के अंदर पानी भरा, मुंह के साथ थामा, बाहर निकला, कुत्ते को पानी पिलाया। और इसी तरह 3467 नंबर हदीस है, बनी इसराइल की एक जानिया औरत है, उसने देखा कि
ایک کتا جو ہے وہ ہانپ رہا ہے، اپنا دوپٹہ اتارا اور اس کو کنویں کے اندر لٹکا کر اس کے ساتھ موزہ باندھ کر پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ ذرا غور کیجئے، اخلاص کی انتہا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلانا جس کے بارے میں آپ سن رہے تھے، برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہوتا ہے، اس کتے کو پانی پلایا ہے۔ پیچھے اخلاص کی انتہا ہے، اللہ نے جنت دے دی ہے۔ اور دوسرا بندہ اسلام کی چوٹی جہاد پہ کھڑا، شہادت کے مرتبے پہ فائز، سخی، عالم اور قاری ہے، لیکن اخلاص نہیں، ریاکاری ہے۔ جہنم کی آگ ان سے شروع ہو رہی ہے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل اپنی رضا کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فی القرآن، خطاب سماعت فرما رہے تھے صحیح بخاری کی پہلی حدیث پر استاد محترم مدیر التعلیم شیخ الحدیث جامعہ اعلیٰ محترم مولانا محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ تعالی، وہ اپنی صحت کی ناسازی کے باوجود آپ سے ہم کلام تھے۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں آپ ان کی صحت کے لیے دعا وہ رہا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات اس جامعہ کے لیے قبول فرمائے اور ان صحت و تندرستی کے ساتھ ایمان و عمل والی زندگی میسر فرمائے۔